پرمود ایک مرتبہ پھر میدان میں موجود تھا۔ اس مرتبہ وہ پرمود کے بجائے کھنہ کے نام سے کام کر رہا تھا۔ پردیپ کھنہ۔ اس کے پاس غیر ملکی یونیورسٹیوں سے انجینئرنگ کی جعلی ڈگریاں موجود تھیں اور اسے امید تھی کہ وہ کم از کم اتنی انجینئرنگ ضرور جانتا ہے جس کے بل بوتے پر اپنے کسی بھی سوال جواب کرنے والے کو آسانی سے مطمئن کر سکے گا۔ اس مرتبہ اسے بہت حساس ڈیوٹی سونپی گئی تھی۔ چونکہ اسے دہلی ہی میں کام کرنا تھا اس لیے اس کا حلیہ مکمل تبدیل ہو چکا تھا۔ اب وہ کلین شیو کے بجائے چھوٹی چھوٹی خوبصورت داڑھی جس کے آدھے بال قریباً سنہرے تھے اور یہی حال مونچھوں کا تھا کے ساتھ میدان عمل میں اترا تھا۔ اس کی آنکھوں پر ایک چشمہ مستقل جمع ہوا تھا اور بالوں کی پوزیشن تبدیل ہو چکی تھی۔ پہلی نظر ہی میں وہ ایک لائق اور ذہین طالب علم دکھائی دیتا تھا۔ اس کی نشست و برخاست کا انداز پہلے سے یکسر بدل چکا تھا۔ اب وہ گفتگو بڑے دھیمے انداز میں اور بسا اوقات الفاظ کو ضرورت کے مطابق چباتے ہوئے کرنے لگا تھا۔ اگر گرجیت سنگھ اس کے ساتھ سارا دن بھی گزارتا تو بھی اسے علم نہ ہوتا کہ یہ پردیپ کھنہ نہیں بلکہ پرمود ہے۔ یہ اس کا کمال فن تھا کہ اس کی اصلیت تک کوئی نہیں پہنچ پاتا۔ اس مرتبہ اسے خصوصی ہدایات کے ساتھ میدان میں اتارا گیا تھا۔ اس مشن کی افادیت اور اہمیت کو اس سے زیادہ کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا کیونکہ دشمن نے اس کے ملک پر جارحیت کا تباہ کن منصوبہ تیار کر لیا تھا۔ اسے شمالی محاذ پر دشمن کے ممکنہ حملے کی تفصیلات جاننے کے لیے میدان میں اتارا گیا تھا۔ بریفنگ لینے کے لیے وہ بطور خاص پاکستان آیا تھا جہاں اس کے افسر نے اسے بریگیڈیئر کول کی تصویر دکھاتے ہوئے کہا تھا اس کا تعلق بھارتی جنرل ہیڈ کوارٹر میں تصویراتی برانچ کے اس شعبے سے ہے جس نے شمالی محاذ سے متعلق منصوبہ بنانا ہوتا ہے۔ روس اور امریکہ میں اعلیٰ تصویراتی کورس کرنے والے بریگیڈیئر کول کی صرف ایک کمزوری ہے۔ وہ کیا ہے سر؟ پردیپ نے بے چینی سے پہلو بدل کر پوچھا۔ اس سوال کا جواب مسکراتے ہوئے اس کے افسر نے جب پردیپ کے کان میں دیا تو اس کے کان کی لوئیں جواب سن کر سرخ ہو گئیں۔ بڑی الجھن میں ڈال دیا سر آپ نے، پردیپ نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے اسے متاثر کرنے میں تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے۔ قدرت نے تمہیں خوبصورت ہی نہیں خوبصورت بھی بنایا ہے۔ سر نے بڑے تیقن سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ٹھیک ہے سر، اگر آپ سمجھتے ہیں تو ٹھیک ہی ہوگا، پردیپ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بریگیڈیئر کول سے شمالی علاقہ جات خصوصاً سیاہ چن پر حملے کا بلو اسکیچ حاصل کرنا ہمارے لیے ناگزیر ہو چکا ہے مائی سن، اس کے سر نے بڑی سنجیدگی سے کہا۔ سرگٹ سلگانے کے بعد انہوں نے اپنا سلسلہ گفتگو جاری رکھا۔ سیاہ چن میں دشمن کی جارحیت کا علم تمہیں اچھی طرح ہے۔ بھارتی جی ایچ کیو میں موجود ایک اہم سورس نے ہمیں مطلع کیا ہے کہ یہاں کسی بڑی کارروائی کی کھچڑی پک رہی ہے۔ بھارتی فوجوں کا سرحدی اجتماع صرف معمول کی جنگی مشق نہیں، اس مرتبہ خلاف توقع ان لوگوں نے شمالی علاقہ جات کو اپنے حملے کے لیے منتخب کیا ہے اور میرے بیٹے تم نے منصوبے کی جزیات پاکستان آرمی تک پہنچانی ہے۔ انہوں نے براہ راست پردیپ کی آنکھوں میں جھانکا۔ پردیپ کے لیے اپنے سر سے ہدایات حاصل کر کے ان پر عمل کرنا معمول بن چکا تھا، لیکن آج تک اس نے اپنے سر کو کبھی اس طرح ملتجی لہجے میں گفتگو کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ اسے حکم دینے کے بجائے درخواست کر رہے تھے۔ آپ مطمئن رہیں سر، انشاءاللہ میں کامیاب لوٹوں گا، اس نے اپنے سر کے اعتماد کو اپنے لہجے کی مضبوطی عطا کرتے ہوئے کہا۔ میں جانتا ہوں میرے بچے، میں جانتا ہوں۔ میں نے ہائی کمان کو بڑے اعتماد کے ساتھ کہا ہے کہ ہم ان کی توقعات پر پورا اتریں گے۔ سر نے یہ کہتے ہوئے ایک بڑا اور بند لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس میں بریگیڈیئر کول سے متعلق تمام دستیاب معلومات موجود ہیں، اس کا خاندانی پس منظر، ابتدا سے آج تک کی زندگی، شادی، گھر بار اور سب کچھ جو بھی حاصل ہو سکا۔ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ، اگلے 2 گھنٹے یہ لفافہ تمہارے پاس رہے گا۔ تمام تفصیلات حفظ کر لو، اپنے دماغ پر نقش کر لو
اور آج رات ہی روانگی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مجھے افسوس ہے کہ اس مرتبہ تمہیں اپنے گھر والوں سے ملنے کا موقع بھی نہیں مل سکا۔ یوں بھی تم 3-4 ماہ بھارت میں مستقل قیام کے بعد واپس لوٹے ہو، لیکن مائی ڈیئر سن، تم جانتے ہو کسی نہ کسی کو تو بہت سی قربانیوں کے علاوہ اپنے جذبات کی قربانی بھی دینا ہی پڑتی ہے۔ سر نے بظاہر متاسف لہجے میں کہا۔ نو سر، آپ ایسا نہ سوچئے، اگر ہم جیسے لوگ بھی اپنے گھروں کے ہو کر رہ گئے تو اس ملک کے لاکھوں کروڑوں گھروں میں رہنے والوں کا کیا ہوگا؟ سر، کسی نہ کسی کو تو بے گھر ہو کر ہی پاکستان کے گھروں کی حفاظت کرنی ہے، پردیپ نے گمبھیر لہجے میں کہا۔ یو آر گریٹ، تم عظیم ہو میرے بیٹے، کرنل صاحب نے اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے کہا۔ وہ جانتے تھے کہ پردیپ کس طرح اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر دشمن کے درمیان اپنے ملک کی آنکھیں بن کر گھوم رہا ہے۔ ان سے زیادہ اس کی عظمت کا احساس اور کسے ہو سکتا تھا؟ کبھی کبھی کرنل صاحب کو اس پر رحم بھی آتا تھا۔ وہ بھی عام پاکستانی نوجوانوں کی طرح ایک نوجوان تھا جس نے انجینئرنگ میں گریجویشن کرنے کے بعد آرمی جوائن کی اور پھر خود کو رضاکارانہ طور پر جاسوسی کے لیے پیش کر دیا۔ اپنے وطن سے محبت، اپنے مقصد سے لگن اور یہ احساس کہ ان کے ہمسائے میں ایک ایسا دشمن موجود ہے جو اس کے ملک کو اپنی مرضی کی زندگی چلنے کا حق ہی دینے کے لیے تیار نہیں، اس نوجوان نے اس مشن کو حضر جاں بنا لیا تھا۔ ایک پولیس آفیسر کا بیٹا ہونے کے ناطے اسے شاید وراثت میں تجسس منتقل ہوا تھا۔ اس نے پہلے 2-3 مشن ہی کر کے خود کو ایک بہترین جاسوس کی حیثیت سے منوا لیا تھا۔ آج سے 1.5-2 سال پہلے جب اس نے گرجیت سے پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی میٹنگ کے اہم شرکاء کی تفصیل حاصل کی تھی، اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوا تھا کہ اس نے کتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ اب اسے قریباً 2 سال بعد دہلی ہی جانا تھا۔ ناظرین، اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اور اگر آپ یہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔